بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سال 1686 ایسٹ انڈیا کمپنی مغلیہ سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ اس وقت بر صغیر میں اورنگزیب کی بادشاہت تھی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ اورنگزیب کی ایک بہت بڑی فوج کو ایسٹ انڈیا کی ایک چھوٹی سی فوج سے شکست دینا تقریباً ناممکن تھا۔ وہی ہوا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ کمپنی کو بری طرح شکست ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ساری فیکٹریز کو ضبط کر لیا گیا۔ بہت سے EIC افیشلز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک 300 سال بعد اسی کمپنی نے دوبارہ برصغیر پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ یہ کمپنی آج کی بہت بڑی کمپنیز جیسا کہ ایپل، گوگل، ایمیزون سے بہت بڑی اور طاقتور ہو گئی تھی۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 420 سال قبل برطانیہ پر ملکہ الزبتھ اول برسر اقتدار تھیں۔ برطانیہ اس وقت خانہ جنگی سے سنبھلتا ہوا ایک ملک تھا اور وہاں اس وقت دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار کی جاتی تھی۔ جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان اس وقت دنیا کا ایک دولت مند ملک تھا۔ دنیا کی 25% مصنوعات ہندوستان پیدا کرتا تھا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس پر اس وقت جلال الدین اکبر حکمراں تھا۔ سال 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس کمپنی کے 125 شیئر ہولڈرز تھے۔ اس کمپنی کو بنانے کا بنیادی مقصد مسالوں کی ٹریڈنگ کرنا تھا۔ سپائسز میں ٹریڈنگ کرنا، وہ بھی ساؤتھ ایسٹ کے سپائس آئلینڈز میں جا کے۔ اگلے ہی سال 1601 میں کمپنی نے اپنا پہلا سفر انڈونیشیا کا کیا، جہاں انہوں نے 2 فیکٹریز کو سیٹ اپ کیا، لیکن وہاں آلریڈی اسپینش اور ڈچ کمپنیز کام کر رہی تھی۔ EIC ان کو ٹف کمپٹیشن نہ دے سکی اور ڈچ کمپنی کے مقابلے میں کم پروفیٹیبل ثابت ہوئی۔ کنفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے EIC نے کوئی نئی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ پھر ان کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ کئی کوششوں کے بعد 1608 میں آخر کار کیپٹن ولیمز کی قیادت میں EIC کے بحری جہاز ہندوستان کی سرزمین پر اترے اور گجرات میں سورت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ناظرین، اسی دوران شہنشاہ اکبر وفات پا چکا تھا اور اس کے بعد اس کا جانشین جہانگیر بادشاہ بن چکا تھا۔ EIC نے شروع میں ساحلی علاقوں میں ہی تجارت کی، لیکن ان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ سمندری لٹیرے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس بات کی شکایت انہوں نے برطانیہ کے کنگ جیمز اول سے کی، جس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سفیر سر تھامس رو کو جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ جہانگیر نے کمپنی کو سورت میں فیکٹری اور اس کے گرد 4 دیواری بنانے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی عرصے بعد کمپنی کو ہندوستان کے کچھ مزید علاقوں میں تجارتی اڈے قائم کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ ابتدائی کچھ دہائیوں میں تو کمپنی صرف تجارت پر ہی فوکس کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے۔ کمپنی ہندوستان میں کاٹن، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے وغیرہ کی تجارت کرتی تھی۔ 1647 تک ان کی 23 فیکٹریز مختلف شہروں میں کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ دوستو، اس وقت صرف برطانوی ہی کاروبار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے کمپیٹیٹرز بھی میدان میں اتر چکے تھے، جن میں فرانسیسی، پرتگالی بھی شامل تھے۔ EIC اور فرینچ کمپنی میں تجارتی مقابلے کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہو گئی۔ EIC کے پاس افرادی قوت کم تھی۔ انہوں نے برطانیہ سے بندے اور جدید اسلحہ منگوانا شروع کر دیا اور انڈیا میں جتنے بھی ان کے کمپیٹیٹرز تھے ان پر چڑھ دوڑے۔ EIC نے آسانی سے سب کو شکست دے دی اور پھر EIC نے آہستہ آہستہ ساحلی ایریاز پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ان جنگوں کے بعد کمپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو گئی تھی کہ انہوں نے مغلوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک بچگانہ حرکت تھی۔ اورنگزیب کی فوج ان کے مقابلے میں بہت بڑی تھی۔ اس میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ چائلڈ کا نام دیا گیا۔ جنگ چائلڈ کمپنی کے ڈائریکٹر جوزیانہ چائلڈ نے شروع کی۔ اس جنگ کے بارے میں ایک مشہور مورخ ولیم ڈیل ریمپال نے لکھا ہے کہ مغلوں نے EIC کی فوج کو مکھیوں کی طرح مارا۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کافی نقصان ہوا۔ ان کی کئی فیکٹریز سیل کر دی گئی، 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔
اس کے بعد جوزیانا چائلڈ کو گھٹنوں پر ٹکنا پڑتا ہے اور معافی مانگنی پڑتی ہے اورنگزیب سے، جس پر ایک ہسٹوریکل پینٹنگ بھی ہے۔ کافی معافیوں کے بعد اور جرمانے کے بعد EIC کو ٹریڈنگ پریولیجز واپس کر دی گئی اور ان کی فیکٹریز کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی چپ چاپ تجارتی کام شروع کر دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک صحیح موقع کی تلاش میں تھے جب وہ مغلوں سے اس ہار کا بدلہ لے سکیں۔ یہ موقع قدرت نے برطانویوں کو جلد عطا کر دیا اور 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ مختلف ریاستوں کی آپس میں جنگ و جدل شروع ہو گئی۔ اس موقع کا فائدہ کمپنی نے اٹھایا اور بہت زیادہ مقامی لوگ اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیے اور ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ اب کمپنی نے فوج کے بل بوتے پر ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1765 سے لے کے 1939 تک برطانویوں نے ہندوستان میں تقریباً 45 ٹریلین ڈالرز کی لوٹ مار کی۔ ناظرین، اس لوٹ مار کو تھوڑی بریک تب لگی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ ریاست بنگال کے حکمراں بنے۔ نواب سراج الدولہ نے کمپنی کو ان کے حدود میں واپس لانے کے لیے کلکتہ میں انگریزوں کے قلعوں پر حملہ کیا اور قلعے فتح کر لیے۔ کئی انگریزوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ انگریز بھی بہت چال باز تھے۔ انہوں نے نواب سراج الدولہ کے ایک کمانڈر میر جعفر کو حکمراں بنانے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1757 میں جنگ پلاسی کے مقام پر انگریز اور سراج الدولہ کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو سراج الدولہ انگریزوں کے جدید ہتھیاروں اور میر جعفر کی غداری کا مقابلہ نہ کر سکا اور بآسانی انگریزوں نے جنگ پلاسی جیت لی اور وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا حکمراں بنا دیا۔ نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے نے قتل کر دیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد میر جعفر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف نام کا ہی حکمراں ہے، جبکہ اصل طاقت تو انگریزوں کے پاس ہے۔ انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے میر جعفر نے فرانسیسیوں سے مدد طلب کی۔ انگریزوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے 1765 میں بنگال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی مغلوں کے آخری بااثر بادشاہ شاہ عالم کو بھی شکست دے دیتی ہے اور اسے صرف دلی تک محدود کر دیتی ہے اور خود پورے ہندوستان کی مالک بن جاتی ہے۔ شاہ عالم کے بعد اقتدار اکبر شاہ ثانی کے ہاتھ میں آیا اور اس کے بعد مغلوں کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنے۔ اقتدار تو بظاہر مغلوں میں چینج ہو رہا تھا، لیکن طاقت انگریزوں کے پاس تھی۔ ولیم ڈیل ریمپال اپنی مشہور کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو کہ 35 ممبر پر مشتمل تھی، اس نے 20 کروڑ عوام کو غلام بنا لیا تھا۔ جو کمپنی ہندوستان کے علاقے پر قبضہ کرتی جا رہی تھی، لوگوں میں بغاوت کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا تھا۔ کمپنی مختلف جگہوں پر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑی بغاوت میسور میں ہوئی، جہاں حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بغاوت کر دی۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسیوں کی مدد سے 2 جگہوں پر انگریزوں کو شکست دی، مگر کمپنی نے ہندوستان کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو شکست دے دی۔ مرہٹوں کے انگریزوں سے مل جانے کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور 1799 میں یہ مرد مجاہد اپنے وطن کے لیے لڑتے لڑتے قربان ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کی حکومت یقینی ہو گئی تھی، کیونکہ اب ہندوستان میں انگریزوں کو ٹف ٹائم دینے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایک ایکٹ کے ذریعے کمپنی کے اختیارات محدود کر دیے۔ پھر 1834 میں برطانوی پارلیمان نے کمپنی سے تجارتی رائٹس بھی واپس لے لیے اور اسے ایک کارپوریشن کا نام دے دیا۔ اس کے بعد کمپنی کو ایک آخری مارکا فیس کرنا پڑا، جسے انگریز تو بغاوت کا نام دیتے ہیں، جبکہ برصغیر کے لوگ اسے جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز 1857 میں بنگال سے ہوا، جو کہ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ کچھ مزاحمت کے بعد انگریزوں نے اس تحریک کو ناکام بنا دیا اور پھر تحریک میں شامل لوگوں کو بہت دردناک سزائیں دی۔ لوگوں کو چوک اور چوراہوں میں پھانسیاں دی گئیں، سڑکوں پر کچلا گیا اور کہا جاتا ہے یہ برطانوی راج کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ یہ تحریک بظاہر تو ناکام ہوئی، لیکن لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کر گئی۔ جنگ آزادی کے بعد اگلے ہی برس ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات بالکل ختم کر دیے اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے نظام کو برطانوی راج نے خود چلانا شروع کر دیا۔
اس کے باوجود کمپنی کا چارٹر 1874 تک مؤثر رہا، جس کے بعد کمپنی تاریخ کے اوراق میں خاموشی سے گم ہو گئی۔ ناظرین، برطانیہ کمپنی کے کارناموں پر زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا، اسی لیے آج برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوئی یادگار موجود نہیں۔ کمپنی کے برانڈ کا نام انڈیا کے دو بھائیوں نے خرید لیا، جسے وہ لندن میں چائے کافی کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئے تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔